الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام جاری و ساری ہے۔ فارمیٹ کے مطابق ایک موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور وہ ہے جہنم، اور اس کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مختلف مقامات پہ ذکر فرمایا، حتی الامکان کوشش ہے کہ اس کو یہاں ذکر کیا جائے اور اس کی روشنی میں اور اس کے بیان کے مقصود کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اس سے اکتساب فیض کریں۔ یہی یاد رکھیں کہ قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد ہے، یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں اتارا گیا کہ ہم ترجمہ سمجھے نہ سمجھے خالی تلاوت کر لیں اور ثواب لے لیں۔ ثواب پھر بھی ملے گا، اس کا انکار نہیں ہے۔ تلاوت کرنا خالی بغیر سمجھے یہ بھی باعث نفع، اس کا انکار نہیں۔ میں نزول کے مقصود ذکر کر رہا ہوں کہ اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خالی عربی پڑھو اور ثواب لو اور ایصال ثواب کر دو۔ میسیج آتے ہیں کہ جی میرے دادا جان کے انتقال ہو گیا، کچھ قرآن پڑھیں تو دے دیں، پھر وہ بھیجتے ہیں جی 10 قرآن میرے لے لو، 15 قرآن میرے لے لو۔ تو 10 15 20 آپ نے پڑھے ہیں، لیکن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ کر سمجھے بھی ہیں کہ نہیں سمجھے؟ اس میں صفر نظر آتے ہیں۔ تو پھر ہم قرآن کے نزول کے مقاصد اس کا مطلب ہے پورے نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا ان مقاصد تک پہنچیں، پھر اس کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے اپنے عمل میں تھوڑا سا پازیٹیو چینج لے کر آئیں۔ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اپنی ذات کو ہوگا، آپ کا دل منور ہوگا، آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ آخرت کی طرف زیادہ مائل ہوں گے، آخرت کا یقین پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کامل ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ برائی پھر بھی ہوتی ہے تو پہلے بڑے بے پرواہ تھے، ہنستے تھے، لیکن کچھ ندامت شروع ہو جاتی ہے، غلط ہو رہا ہے، اب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ احساس میں کہتا ہوں بہت بڑا احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ہم تو غلط کر کے ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن کا جب ہم مقصود سمجھنا شروع کریں گے اور قرآن کا فیض جاری ہوتا ہے، پھر انسان کو ندامت ہونا شروع ہوتی ہے، پھر توبہ بھی کرتا ہے انسان، پھر دوسروں کو گناہ کرتے دیکھتا ہے تو اس کا دل جلتا ہے، کڑتا ہے، یار غلط کر رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے، ہم باہر نکلتے ہیں، کوئی لوگ برائی کر رہے ہوتے ہیں، او بڑی بڑی باتیں کریں گے، دیکھو لوگوں کو کیا ہو گیا، جہنم میں جائیں گے، یہ پولیٹیشنز دیکھو کیسا لوٹ رہے ہیں لوگوں کو۔ اور اپنے گھر میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جن کے پاس گورنمنٹ جاب ہوتی ہے، رشوتیں لے رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اداروں میں دیر سے پہنچ رہے ہیں، دیر سے جلدی واپس آ رہے ہیں، ڈیوٹی پہ کام چوری کر رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کے کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ ملک کا بیڑا غرق کرنے والے۔ وہ کیونکہ وہ کون ہے جی؟ اللہ نہ کرے کہ جی یہ ابا جان ہے، یہ چچا جان ہے، یہ ماموں ہیں، یہ بڑے بھائی ہیں، ان کا تو چلتا ہے کیونکہ ہمارے گھر کے ہیں۔ یہ وہ ذہن اور قلب ہوتا ہے جو بالکل غافل ہے۔ لیکن جب قرآن کا فیض جاری ہوتا ہے تو انسان اگرچہ ان کو روکنے پہ قادر نہیں ہوتا، لیکن اتنا تو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی بات۔ تو یہ اس لیے ضرور ہمارا پروگرام دیکھیں، یہ بہت ہی اچھا پروگرام اس لحاظ سے نہیں کہ میں کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھائیں اور اس میں سے نکات نکال کر ان پہ غور و تفکر کر کے اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو دور کریں۔ تو پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں لاسٹ میں یہ آیت ذکر کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں ضرور عنقریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا قبور سے؟ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ نے پھر اس کا رد کیا، اس سوچ اور فکر کا، کہ اولا یذکر الانسان، کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا ہے کہ انا خلقناہ من قبل، کہ بے شک ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا تھا، ولم یکو شیئا، اس حال میں کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس پہ میں تبصرہ کر چکا ہوں کہ جس طرح ایک آپ کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، الحمدللہ ہر گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کیفیت کو آپ دیکھیں کہ 9 مہینے کس طرح اللہ تعالیٰ بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اور پھر کیسے آہستہ آہستہ تبدیل ہو کر وہ پورا ایک جسم بنتا ہے، خوبصورت جسم، اور پھر بچے کی پیدائش۔ یہ ایک جو پیدائش کا جو معاملہ ہے بہت حیرت انگیز ہے، اس پہ غور کریں۔ اور پھر جب وہ بچہ ہماری گود میں آتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس کے نازک نازک ہونٹ، نازک چھوٹی سی ناک، چھوٹی سی آنکھ، چھوٹے چھوٹے کان، کتنے پیارے ہونٹ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، ہم انگلیاں سیدھی کر کے دیکھتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے،
نرم نرم ہر چیز بچے کی بالکل نرم نرم نرم. کیسا اللہ نے اس کو پیدا کیا. یہ ہے کمال, یہ کمال بہت بڑا کمال ہے. تو اگر اس کمال پر توجہ رکھیں تو پھر وہ کمال جو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جب ہم قبر میں مٹی میں مل جائیں گے اٹھائے گا, وہ کمال آرام سے سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا رب تو یہ ظاہری اسباب کا بھی پابند نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, بی بی مریم, سورہ مریم ہی ہے نا یہ, بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین ایک انسانی شکل میں تشریف لائے اور خالی ایک پھونک ماری اللہ کے حکم سے, آپ حاملہ ہو گئیں اور آپ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے. بغیر والد کے آپ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا. اور اگر بغیر ماں باپ کے دیکھنا چاہیں تو آدم علیہ السلام کو دیکھیں, نہ ماں ہے نہ باپ, صرف مٹی سے آدم علیہ السلام کو ایک گوشت پوشت کا انسان بنایا ہے. ہماری اصل مٹی ہے, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں. اور پھر مرد سے عورت کو پیدا کر کے دکھایا. حضرت آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی ہیں. کیا کمال قدرت ہے اللہ تعالیٰ کا. ان چیزوں پہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, غور کرتے ہیں, مسلمانوں کی یہی تو شان ہے الحمدللہ رب العالمین کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمارے اعتقاد اور ایمان مضبوط رہتے ہیں. اسی لیے دشمن کی سب سے پہلی, بڑی اور سب سے بڑی اور سب سے خبیث چال یہ ہے کہ انسان کو قرآن سے دور کر دو. قرآن سے جب آپ دور ہوتے ہیں, اس یقینی کلام سے دور ہوتے ہیں, تو غیر یقینی کلام آپ کے سامنے آتے ہیں. آرٹیکل پڑھ لیا, ناول پڑھ لیا, فلاں پڑھ لیا, فلاں کتاب, فلاں کتاب, فلاں کتاب, اور ہر ایک اپنی سوچ اور فکر کو ڈالے ہوئے ہے. پھر ہم بنتے ہیں چون چون کا مربع. پھر ہمارے ذہن کے اندر خلجان پیدا ہوتا ہے, اس کی تعلیم لے لی, اس کی لے لی, اس کی تھنکنگ, اس کی سوچ, اس کی فکر ہمارے ذہن میں. لیکن یہ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے, یہ ایک ترازو ہے. قرآن کے مضامین ایک ترازو کی حیثیت رکھتے ہیں, یہ ایک میزان ہے, یہ ایک سٹینڈرڈ ہے. اس کی روشنی میں ہم اپنے ذہن سے غلط سوچ کو نکالتے ہیں. یہ کوئی غلط سوچ اگر بیٹھ گئی ہے, قرآن پڑھیں گے اس کے خلاف, ہم کہتے ہیں سوچ غلط ہے, میرے رب کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن عظیم کی طرف متوجہ ہونا انتہائی ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. یہ آیت بھی پچھلی دفعہ پڑھی تھی, ترجمہ برکت کے لیے دوبارہ دیکھ لیں. پس آپ کے رب کی قسم, اے حبیب آپ کے رب کی قسم, اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی قسم یاد فرمائی, ضرور ضرور جمع کریں گے ہم انہیں اور شیاطین کو. یہ جتنے بھی کافر ہیں وہاں ضرور جمع ہوں گے. یہ جو ٹیکنیکلی اعتبار سے نہ شروع اگر اللہ فرماتا ہے نا کہ نہ شروع نہ, تو یہ ہم جمع کریں گے, اتنا نہ شروع ہم جمع کریں گے, یہ بھی کافی تھا. نہ شروع ہم جمع کریں گے, لیکن جب اس سے پہلے لام لَنَحْشُرَنَّ اور پھر آخر میں نون تاکید یعنی تجدید والا نحشرنہ, اس سے ڈبل تاکید پیدا ہوتی ہے. یعنی اگر میں کہوں کل میں آپ کے پاس آ جاؤں گا, یہ بھی ایک جملہ ہے اور اقرار ہے کل آنے کا. لیکن اگر میں کہوں میں کل آپ کے پاس ضرور ضرور آ رہا ہوں, لازمی طور پر آؤں گا, تو میری چند الفاظ کے زیادہ کرنے سے میرا کلام اور پختہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے ساتھ تاکید, دوہری تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ پہلے اللہ کا تو ویسے کلام شک و شبے سے بالا تر ہے, پھر بھی اور اس کو موقد کر کے گویا کہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی شک نہ کرنا, سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے. تو یہ جتنے میرے بھائی بہن سن رہے ہیں, چشم تصور میں اپنے آپ کو اکثر آپ میدان محشر میں دیکھا کریں. اور میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں کہ جب آپ ان چیزوں پر اکثر سوچیں گے نا, غور کریں گے, جیسے دن میں آپ نے 2-3 منٹ 4-5 منٹ نکال لیے اور سوچ رہے ہیں آپ, کبھی آنکھیں بند کر کے سمجھا کریں ہم میدان محشر میں پہنچ گئے ہیں, لوگ اٹھ رہے ہیں مردے, پھر وہاں جمع ہو رہے ہیں, کفار کے پسینے چھٹے ہوئے ہیں, خوف ہے, دہشت ہے, جہنم ہے سامنے, جنت موجود ہے, حساب کتاب ہو رہا ہے. اس طرح کے اگر آپ تصورات لائیں گے, پھر آپ کے خواب پاکیزہ ہونا شروع ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ سوئیں گے, آپ خواب کے اندر دیکھیں گے سب چیزیں کہ میدان محشر قائم ہو رہا ہے, جنت کو آپ کو دکھایا جائے گا, جہنم کو دکھایا جائے گا. جیسا ہم دن میں سوچتے ہیں نا, اکثر وہ چیزیں ہمارے خواب میں متشکل ہو کر آتی ہیں. چونکہ ہمارے کام ہی دن کے اندر الٹے سیدھے ہوتے ہیں, تو کتے پیچھے بھاگ رہے ہیں, بلیاں بھاگ رہی ہیں, سانپ نے ڈنگ مار لیا, چھت سے گرے سیدھے گٹر کے اندر پہنچ گئے, جو الٹے سیدھے خواب. پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں مجھ سے صاحب میں خواب میں بھاگ رہا تھا, کتا پیچھے لگ گیا, گڈھے میں گر گیا, وہ بچھو نے ڈنگ مارا, پھر وہاں سے باہر نکلا, وہ گندگی میں گر گیا, پھر میں نے وہ واش روم دیکھا اور یہ اور وہ.
یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کے باطن کی خرابی ہیں۔ اگر آپ پاکیزہ سوچیں گے، مثبت سوچیں گے، آخرت کے بارے میں غور کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خواب بھی پاکیزہ دکھائے گا۔ چونکہ ہم سارا دن گندا، میں آپ سے مراد مطلب ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، جو اچھے سننے والے ہیں ان کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو چونکہ اکثر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم گندا سوچتے ہیں، فضول سوچتے ہیں، خراب سوچتے ہیں، تو پھر خواب کیسے پاکیزہ آئیں گے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواب نہ بھی آئیں، کم از کم ان چیزوں کو چشم تصور میں ہی دیکھیں، کیا ان لوگوں کا انجام ہوگا؟ ضرور اللہ جمع کرے گا۔ اور کیا اللہ تعالیٰ کیفیت بیان فرما رہا ہے کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، اور شیاطین کو پھر ان کو دوزخ کے پاس گھٹنوں کے بل گرا کر جمع کریں گے۔ یعنی ایسے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے مجرم، بڑے بڑے طاقتور، کہ ان کے ہاتھ کے اشارے سے گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے جائیں، لوگوں کو قتل کر دیا جائے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اور ایسے بڑے بڑے پاپی اور مجرم اتنے وہاں پر کمزور، نکمے، مجبور، بے بس، لاچار، مظلوم کی حیثیت سے ہوں گے کہ آدمی کہے گا یہ کیا میرے رب کی شان ہے؟ یہ تو غریبوں کی طرف نگاہ اٹھانا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھا کرتا تھا، اور آج کیسا ذلیل ہو کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پر۔ یہ میں مسلمان کی کیفیت بیان نہیں کر رہا ہوں، کافر کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے سمجھا، اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسلمان اپنے دین سے اتنی دوری حاصل کر لے کہ اس کے ذہن میں بنیادی عقائد کا تحفظ اور اس کی دلائل بھی موجود نہ ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی بھی جہت سے ہمیں کمزور کر کے ہمارے عقیدے کے اندر خرابی پیدا کر دے، عقیدہ بگاڑ دے، عقیدہ کمزور کر دے، اور اللہ نہ کرے ہم کچھ ایسے حرکتیں، ایسے کلمات کہہ کر جہاں مطلب جو کفریہ ہوتے ہیں دائرہ اسلام سے باہر نکل آئیں، پھر تو بالکل ان کے ساتھ حشر ہوگا، اور وہ بڑا دردناک ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، کہ پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے اس شخص کو جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ اب آئیں گے لیڈر حضرات، بہکانے والے، قوم کو گمراہ کرنے والے، تو یہ لوگ اب آگے آئیں گے۔ ہر گروہ سے اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالے گا جو اللہ تعالیٰ کے خلاف سب سے زیادہ بولا ہوگا۔ تو یہ کفار قریش کو دیکھ لیں، جو بیچاری عوام تھی وہ آنا بھی چاہتی تھی اگر سرکار کی طرف، تو یہ جو سرداران قریش تھے، جو ان کے حاکم تھے، جیسے ایک اگر سردار قریش ہے اور اس کے نیچے 500 غلام ہیں، تو وہ غلام آ نہیں سکتے تھے آقا کے پاس، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ اس نے روکا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھا جرأت مند، اور وہ اس کی مان کر روکے ہوئے تھے۔ اگر کافر کوئی رہا تو یہ ان کا عذر ویلڈ نہیں ہے کہ جی ہمارا تو آقا بڑا ظالم تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تو اذیت اور تکلیف برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھا ہے اور نبی کریم کا دامن تھاما ہے، انہیں بھی کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہ جو لیڈر ٹائپ ہوتے ہیں نا، جو گمراہ کرتے ہیں، قوم چاہتی ہے کرپشن چھوڑنا، وہ اسے کرپشن پر لگاتے ہیں۔ وہ اچھا بننا چاہتے ہیں، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ وہ اگر برائی کو ترک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پھر راز ظاہر کرنے کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے، اور وہ بیچارے گندگیوں میں، خرابیوں میں، بدعقیدگیوں میں، کفر میں مصر رہتے ہیں، اسی پر اصرار کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ انجام ہوگا۔ تو لیڈر سب سے زیادہ پھنسیں گے بروز قیامت، کیونکہ لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقلہ کی طرف پیغام بھیجا اسلام کا، تو اس میں ایک بات یہی لکھی تھی کہ اگر تو ہماری بات مان لے گا تو تو سلامت ہو جائے گا، اور جتنے لوگ تیری بات مان لیں گے وہ تیرے لیے ثواب جاریہ بن جائیں گے۔ مفہوم یہ ہے، اور اگر تو نے ہمارا انکار کیا اور اسلام قبول نہیں کیا تو جتنے تیرے پیچھے پیروی کریں گے اس کا وبال تیرے سر پر ہوگا۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یقیناً جب کوئی شخص لیڈر ہوتا ہے، وہ جب قوم کو روکتا ہے تو سب کے گناہوں کا وبال اس شخص کے سر پر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، عموماً ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنی طاقت اور پیسے کے بلبوتے پر لوگوں کو خراب کاموں کی طرف مائل کرتے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بھولا بھٹکا میری بات سن رہا ہوں یہاں پر، کوئی ایسا بیٹھا ہوا کہ اگر آپ الحمدللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کافر تو نہیں قرار دے رہا ہوں، میں یہ گزارش بس کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ اپنے متبعین کو اچھی طرف لے جا سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو برے راستے پر لے کے جا رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اپنے لیے آپ آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ضرور ہم نکالیں گے ہر گروہ میں سے اس شخص کو جو ان میں رحمان پر بے باک ہونے میں سب سے زیادہ شدید ہوگا۔
ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہے۔ یعنی کون ایسا ہے کہ جو بڑا پاپی تھا، بڑا گناہگار، بڑا مکار، بڑا کفار، جیسے فرعون کو دیکھ لیں آپ کہ اس نے اپنی پوری قبطی قوم کو کیسے روک کر رکھا، خبردار کوئی موسیٰ پہ ایمان نہیں لائے گا۔ اب جب یہ میدان محشر میں آئے گا سب سے پہلے اس کو باہر نکالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ضرور ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس آگ میں بھونے جانے کے زیادہ لائق ہیں۔ بھون دیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ فرمایا، آپ اندازہ کریں کیسے یہ آگ سے بچ پائیں گے اور وہ بھوننے کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کبھی آپ نے انڈے کو دیکھا ہے کہ آپ ابال رہے ہوں، جب پانی پورے ابال پر آ جاتا ہے کتنا گرم ہوتا ہے انڈا، کہ اس کو ہاتھ پہ لے لیں تو ہاتھ جل جائے۔ اس طریقے سے انسانوں کو جب پانی میں ڈال کے ابالا جائے گا، جہنم کی آگ میں وہ جل رہے ہوں گے، بھن رہے ہوں گے، اور وہ جب پانی پئیں گے تو ان کے چہروں کی کھال اور سر کی کھال گر رہی ہوگی، آنتیں کٹ کٹ کے جسم سے باہر نکل رہی ہوں گی۔ کس قدر دردناک منظر ہوگا، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا۔ یہ چیخیں، یہ بھیانک آوازیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم مسلمان جنت میں ہوں گے انشاءاللہ اور اس سے دور ہوں گے، لیکن اگر یہ چیخیں ہمیں سنائی دے دی جائیں تو گزارا نہیں ہے۔ جنت میں نہیں ہوں گی چیخیں، سنائی نہیں دی جائیں گی، ورنہ تو جنت میں غم پریشانی آئے گی، اور جنت میں غم پریشانی ہے نہیں۔ لیکن کبھی کبھی میں مطلب یہ کہ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم ان کیفیات کو سمجھیں اور ان کا صحیح اثر قبول کریں۔ آپ ایمرجنسی وارڈ میں کبھی چلے جائیں جہاں ایکسیڈنٹ کے کیسز آتے ہیں، جہاں پر آنتیں پھٹ گئی ہیں، دماغ کی رگ پھٹ گئی ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، آپریشن کے بعد جب مریض کو لایا جاتا ہے اور اس کو سن پن ختم ہوتا ہے، پھر جب آپ کے کانوں میں آواز آئے نا ہائے اوف، اور وہ چیخ رہا ہے، تو وہ اتنا یعنی عجیب ذہن کے اوپر ایک ایسا اثر طاری کر دیتے ہیں کہ انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ اور خصوصاً اللہ نہ کرے جیسے یہ زلزلے وغیرہ آ جاتے ہیں اور اس میں کسی کی ٹانگ کچلی ہوئی ہے، وہ چیخ رہا ہے زور سے، کسی کا جو اجتماعی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ حالانکہ جہنم نہیں ہے، نہ وہ آوازیں جہنمیوں کی ہے، لیکن ان کی آوازیں جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار وہاں پر خدا نخواستہ جہنم میں کیا ہوگا، اس کو سوچنا چاہیے، تو بہت دل پہ اثر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب